بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 300 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے 3 مقدمات کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم گزشتہ جو 2 آیتیں ہیں ان کے اندر جو چیزیں ثابت ہوئی ہیں ان کے حوالے سے اولاً تو آیتوں کے ساتھ ساتھ گفتگو ہوتی رہی، لیکن اب دونوں آیتوں کے اندر 3 جو ہے وہ مقدمات پر دلیل پکڑی گئی ہے، تو ان 3 مقدمات کو یہاں پر ذکر کیا جائے گا، اور آخر میں جا کر جو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ میں وَهُوَ ضمیر ہے، تو اس میں ضمیر کے اعراب کے اعتبار سے اور اس کے اوپر ہا کے سکون یا اس کے مضموم ہونے کے اعتبار سے جو گفتگو ہے وہ بھی مختصر سے نافع اور ابو عمر اور کسائی کے مذہب کے مطابق کی جائے گی۔ تو بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ صِحَّةَ الْحَشْرِ مبنیۃ علی 3 مقدمات، اور جان لو کہ حشر و نشر کی جو صورت ہے یا اس کا صحیح ہونا ہے یہ 3 مقدمات پر مبنی ہے۔ وقد برہن علیہا فی ہاتین الآیتین، اور تحقیق ان تینوں مقدمات پر ان 2 آیتوں میں دلیل پکڑی گئی ہے۔ اما الاولی فہی، بہرحال وہ جو پہلا مقدمہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ان مواد الابدان قابلۃ للجمع والحیات، واشار الی البرہان علیہا بقولہ۔ پہلا مقدمہ وہ یہ ہے کہ اجسام کے مادے اجتماع یعنی جمع ہونا اور حیات کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کی جانب اپنے اس فرمان سے اشارہ کیا ہے۔ وہ فرمان یہ ہے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، کہ تم مردہ تھے تو پس اس نے تمہیں زندگی دی تو پھر وہ تمہیں مارے گا۔ فَإِنَّ تَعَاقُبَ الْإِفْتِرَاقِ وَالْإِجْتِمَاعِ وَالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ عَلَيْهَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا قَابِلَةٌ لَهَا بِذَاتِهَا، وَمَا بِالذَّاتِ يَأْبَى أَن يَزُولَ وَيَتَغَيَّرَ، اور وہ اس لیے کہ افتراق اور اجتماع اور موت اور حیات کا یکے بعد دیگرے سے ان مادوں پر آنا، جسم کے ان مادوں پر آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان چیزوں کی بالذات صلاحیت رکھتے ہیں جو شے ذاتی ہوتی ہیں۔ وہ اچھا، اب جب یہ بالذات صلاحیت رکھتی ہیں تو وما بالذاتی، وہ شے جو بالذاتی ہوتی ہے یعنی بالذات صلاحیت رکھتی ہے، تو وہ پھر اس بات سے انکار کرتی ہے کہ وہ پھر اس سے زائل ہو جائے اور اس سے مختلف ہو جائے، بدل جائے، متغیر ہو جائے۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ فَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَالِمٌ بِمَوَاقِعِهَا عَالِمٌ بِهَا وَبِمَوَاقِعِهَا قَادِرٌ عَلَى جَمْعِهَا وَإِحْيَائِهَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِ إِثْبَاتِهِمَا۔ اور رہا دوسرا اور تیسرا مقدمہ، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اجسام کے جو ہے وہ ان کی جائے وقوع کو بھی جانتا ہے، اور ان کے جمع کرنے کو
اور ان کے زندہ کرنے پر وہ قادر بھی ہے۔ اور ان دونوں مقدموں کو ثابت کرنے کی طرف یا ان دونوں مقدموں کے اس بات کی دلیل کی طرف اس نے اپنے اس کلام سے اشارہ کیا ہے کہ بِأَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِبْدَائِهَا وَإِبْدَاءِ مَا هُوَ أَعْظَمُ خَلْقًا وَأَعْجَبُ صُنْعًا فَكَانَ أقدر على إعادتهم وإحيائهم وأنه تعالى خلق ما خلق خلقا مستويا محكما من غير تفاوت واختلال مراع فيه مصالحهم وسد حاجاتهم۔ وہ یہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اور ان چیزوں کو جو انسانوں سے بھی زیادہ عظیم الخلقت اور عجیب الصنعت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو از سر نو نیا پیدا کرنے پر قادر ہے، تو لہٰذا وہ ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی بدرجہ اولا قادر ہے۔ اور اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ بالکل سیدھا اور مستوی الخلقت پیدا فرمایا ہے، اور اس درجہ مضبوط اور محکم پیدا فرمایا کہ اس میں کوئی تفاوت اور کوئی خلل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان چیزوں میں، اس کی تخلیق میں ان کی مصلحتوں اور حاجت روائیوں کا لحاظ ہے، اور یہ جو چیز ہے وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى تَنَاهِي عِلْمِهِ وَكَمَالِ حِكْمَتِهِ وَجَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَدَقَّتْ حِكْمَتُهُ، اور یہ اس کے انتہائی علم اور کامل حکمت پر دلیل ہے، اور عظیم الشان ہے اس کی قدرت، جلالت والی ہے، اور وَدَقَّتْ حِكْمَتُهُ، اور اس کی حکمت دقیق ہے یعنی لطیف ہے۔ اور وَقَدْ سَكَّنَ نافع وابو عمرو والکسائی الہاء من نحو فہو وہو تشبیہا لہ بعدد، اور نافع اور ابو عمر اور امام کسائی نے وہو کی ہا کو ساکن پڑھا ہے جیسا کہ فہوا اور وہوا، اس سبب سے کہ انہوں نے اس کو عدد پر اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح یہاں پہ عدد سے عدد ہو گیا تو اسی طرح وہوا سے وہوا اور فہوا سے فہوا ہو گیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اس میں تقریباً جو وضاحت ہے وہ عبارت کے ساتھ ساتھ ترجمے سے ہو چکی، البتہ صرف اختصاراً اتنا عرض کرتا چلوں کہ مذکورہ دونوں آیتوں میں ایک تو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ابدان ہیں، اجسام ہیں، ان کے جتنے بھی مادے ہیں وہ زندگی کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اللہ انہیں مار بھی دے، پھر انہیں جمع کر کے انہیں زندگی بھی دے دے۔ اور پھر دوسری اور تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان اجزاء کو جانتا ہے کہ کون سا جز کہاں پڑا ہے، اور وہ ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے، ان کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور اس نے اس کے ثبوت پر یہ اشارہ بھی کر دیا کہ جس نے پہلے بنایا، جب عدم تھا، جب معدوم تھے، کچھ بھی نہ تھا، تو اس نے وجود بخشا، تو وہ بعد میں تو بدرجہ اولا ان کو بنا سکتا ہے۔ یعنی پہلے جس نے عدم سے وجود میں ان کو لایا، جو عدم سے وجود میں لایا،
تو وہ وجود سے مزید مستحکم یعنی وجود سے جب ختم ہو گئے پھر عدم میں چلے گئے، یا وہ ان کی حیت ہی مٹ گئی، اگرچہ ہمارے ہاں کچھ اعضاء یعنی عجب و ضم یا وہ باریک بھی جس سے بعد میں سارا جسم مطلب وہ باقی بھی رہتا ہے، تو لہٰذا جو معدوم سے وجود بخش سکتا ہے تو وہ بعد میں ایک دفعہ مٹانے کے بعد پھر سے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کا سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کو خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کون سی 2 آیتوں کی بات ہو رہی ہے، ان 2 آیتوں کے آیت نمبر لکھیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس کلام وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ نے وَهْوَ کے قائلین کے نام تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔